اب بایزید بچے ننھے سے بچے ہیں، ماں نے تو بڑی ہمت سے کام لیا، ماں نے بہت حوصلے سے کام لیا۔ بایزید بسطامی دن کو سبق یاد کرتے ہیں اور رات کو تکیے پہ سر رکھ کے چادر ڈال کر چپ کے روتے ہیں۔ یہ جو میرے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، یہ جب پہلی مرتبہ ابتدائی ایام میں مدرسے میں آتے ہیں تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ چھپ کے رونا ان کی عادت، ظاہر میں روئیں گے استاد کا ڈر ہے، گھر بھاگیں گے تو ماں باپ کا ڈر ہے۔ تو ابتدائی دنوں میں بچے بہت روتے ہیں، یہی حال حضرت بایزید بسطامی کا بھی تھا۔ سبق سناتے ہیں، رات کو تکیے پہ سر رکھ کے اتنا روتے ہیں کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، ماں ملنے نہیں آئی۔ کیا وہ مائیں تھی ان کے لیے اللہ رسول سب کچھ، اللہ سب کچھ، اللہ کے بعد اللہ کا رسول سب کچھ۔ انہیں اولاد کی پرواہ نہیں، انہیں دین کی پرواہ تھی، انہیں دین کی فکر تھی۔ بایزید بسطامی کئی دن ہو گئے، ماں ملنے نہیں آئی تو ایک دن استاد کے پاس آئے، استاد جی میری امی کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے، ایک کام کریں مجھے چھٹی دیں۔ استاد نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا کیا، کہ ماں نے کہا جب تک عالم نہیں بنے گا، ولی نہیں بنے گا، بھیجنا نہیں اس کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ استاد چھٹی، تو انہوں نے سوچا کہ بچے کو اس کی ماں کی بات نہ بتاؤں اور اس کو ایسی بات کر دوں تاکہ یہ کبھی چھٹی نہ مانگے۔ تو استاد نے کہا بیٹے تیفور ٹھیک ہے، ہم تمہیں چھٹی دیں گے، لیکن اتنا سبق تم پہلے یاد کر کے سناؤ تو چھٹی دیں گے۔ ایک ہفتے کا سبق ایک دن میں دے دیا، کیونکہ استاد جانتے تھے کہ ایک ہفتے کا سبق کسی بھی بچے کو ایک دن میں یاد نہیں ہو سکتا۔ جب یہ یاد ایک دن میں نہیں کرے گا تو چھٹی کیسے ہوگی؟ انہوں نے سبق لیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ جب تو جناب خضر کے سینے میں علم انڈیل سکتا ہے، اللہ جب تو ہدہد کو بلقیس کے تخت کا شعور دے سکتا ہے، اللہ جب تو ننھے سے بچے کو ماں کے دودھ کا شعور اور اس کی سمجھ دے سکتا ہے، تو یہ ایک ہفتے کا سبق جو میرے استاد نے دیا ہے کیا تو مجھے یاد نہیں کرا سکتا؟ میرے اللہ تو مجھے یاد کر۔ اور طالب علم کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ طالب علم جو علم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کی شان یہ ہے اگر وہ کسی قبرستان چلے جائیں تو 40 دن کے لیے اللہ قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو نورانی چہرے والے بچے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب چلے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اے ماں تو بھی ایسی ماں بن کہ علم دین اپنے بیٹے کو سکھا تاکہ تیرے بیٹا بھی اس شان پائے، تاکہ جس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں۔ بایزید بسطامی نے دعا کی اللہ مجھے سبق یاد کرا دے۔ دعا کرنی تھی، ایک ہفتے کا سبق چند گھنٹوں میں یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس ہے، استاد جی چھٹی۔ کہا بیٹے وہ میں نے جو سبق دیا وہ سنانے کے بعد چھٹی ملے گی۔ کہا پھر سن لیجئے۔ سبحان اللہ، سنا دیا۔ اب استاد کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ استاد نے کہا بیٹے جاؤ چھٹی، لیکن جلدی جا کے جلدی آنا۔ جی استاد میں اپنی ماں کی زیارت کروں گا، اس کے بعد واپس آؤں گا۔ ننھے سے بایزید مدرسے سے نکلے، دل کی کلی کلی مسکرا پڑی، دل کے اندر خیالات آنے لگے۔ کئی مہینوں کے بعد ماں ملے گی تو میں ماں کے ساتھ کتنے پیار کی باتیں کروں گا، میری ماں میرا کتنا لاڈ کرے گی، وہ میری پیشانی چومے گی، وہ میرے گالوں کو بوسے دیں گی۔ اس طرح سے پھر میں جا کے مدرسے کی باتیں بتاؤں گا، سبق سناؤں گا کہ دیکھو میں نے کتنا پڑھ لیا ہے۔ میری ماں خوش ہوگی، جب خوش ہوگی پھر میں اسی محبت کے ماحول میں ماں سے کچھ وعدے لے لوں گا، مجھے یہ دلانا، یہ کرنا، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ بڑے خوابوں کی اور تصورات کی بارات لے کر ننھے سے بایزید گھر چلے۔ گھر گئے تو دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی۔
اندر سے آواز آئی کون؟ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ ننھے سے بایزید نے مچل کے کہا امی مجھے پہچانا نہیں، تمہارا بیٹا تیفور۔ کہا کون تیفور؟ کہا امی تمہارا بیٹا بایزید۔ کہا کون بایزید؟ کہا امی مجھے پہچانا نہیں، جس کو مدرسے میں آپ نے پہنچایا تھا، ایک لوتا ہی تو آپ کا بیٹا ہے بایزید۔ کہا نکل یہاں سے، میرے گھر کا دروازہ بند ہے تیرے لیے، جب تک کہ تو عالم اور ولی بن کر واپس نہیں آئے گا تیرے لیے میں گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی، چلا جا یہاں سے، تیرے لیے کوئی دروازہ آج نہیں کھلے گا۔ وہ کیا ماں تھی بتاؤ، مہینوں کے بعد ننھا سا بچہ ہے تو ماں بغیر ملے لوٹا رہی ہے، کیونکہ ماں کو پتا ہے یہ چمڑے کی صورت دیکھنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، حقیقی ممتا تو یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی آخرت سنوار دے، اپنے بچے کی آخرت سدھار دے۔ کہ چلا جا یہاں سے بایزید، اس وقت تک نہ آنا جب تک کہ عالم اور ولی نہ بن جائے۔ اس کے بعد بایزید روتے روتے چلے گئے، مدرسے میں آئے، استاد نے دیکھا بیٹے کیوں رو رہے ہو، خیریت تو ہے؟ عرض کیا ہاں حضرت میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا، اور فرمایا جا جب تک عالم نہیں بنے گا ولی نہیں بنے گا اس وقت تک میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا۔ اس کے بعد چند سالوں میں حضرت بایزید بسطامی عالم بن گئے۔ عالم بننے کے بعد علماء نے سر پہ دستار باندھی، لیکن ان کے استاد کو فکر ہوئی عالم کی ڈگری تو مل گئی لیکن اب ولی یہ کیسے ہوگا، خوب عبادتیں کروائی، ریاضتیں کروائی۔ آخر ایک دن وہ آ گیا کہ حضور علیہ السلام ان کے استاد کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اب بایزید کو اس کے گھر بھیج دیا جائے، میں بشارت دینے آیا ہوں کہ بایزید اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ اے خان جنت کی کنیزوں، یہ وہ مائیں تھی جو اپنی اولاد کو ولایت کی منزل پر پہنچانے میں اس طرح کوشش کرتی تھی۔ تم کیسی ماں ہو کہ تم اپنی اولاد کو مسلمان بھی نہ بنا سکی؟ تمہارا بیٹا کھڑے ہو کے پیشاب کرے، تمہارا بیٹا جوان ہو کر عورتوں پہ نظریں ڈالے، تمہارا بیٹا کسی کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر بھاگے، یہ اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ چار چار آنسوؤں سے رونے والی ماں، جب تو جوان تھی اور تیرا بچہ بچہ تھا اس وقت اگر تو نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی، اس وقت تو کنیز فاطمہ بن کر اس کے کردار کو سنوارتی ہوتی تو تیرا بیٹا کسی کی بیٹی پر آنکھ نہ اٹھاتا، تیرا بیٹا کسی کا ہاتھ پکڑ کر تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، تیرا بیٹا تجھے گالی نہ دیتا، تیرا بیٹا تیرے ساتھ بے وفائی نہ کرتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھو دین پر عمل کرنے میں اپنا فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ میرے اللہ کی ہر آن نئی شان ہے، اس لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس پر عمل کرو گے تو فائدہ تم کو ہوگا، اور عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بھی خسارہ ہے۔